پاکستان کے امریکہ ایران تنازع کے پرامن حل کی کوششیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران نتیجہ خیز اور سودمند قرار۔ ایرانی صدارتی دفتر کی جانب سے بیان جاری، ترجمان کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، مثبت نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر غالباف، محسن رضائی، اسکندر مومنی سے بھی ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ملاقات میں مشرق وسطی میں کشیدگی، آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کے موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے۔ امریکہ کا ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان، ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ جو ایران کو معاشی سہارا دے گا اسے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کی ایرانی پاسداران انقلاب کے سینئر افسران کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $10 ملین تک انعامات کی پیشکش۔ شخصیات میں IRGC کے کمانڈر ان چیف احمد وحیدی، مرکزی فوجی کمانڈ کے سربراہ علی عبدالحی، انٹیلیجنس چیف مجید خادمی سمیت دیگر شامل۔ چین کے فلسطین تنازع سے متعلق 2 ریاستی حل کی حمایت، امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ۔ چینی صدر شی جن پنگ کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات، کہا کہ فلسطین مسئلہ مشرق وسطی کا بنیادی مسئلہ ہے، 2 ریاستی حل ہی مسئلہ فلسطین کی درست سمت ہے۔ وزیر داخلہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کی صورتحال، امن و استحکام کے امور پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت، پولیس آفیسرز کے باہمی پروگرامز ٹریننگ سے متعلق بھی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ، عظمیٰ خان کی توہین عدالت کی درخواست پر اعتراض ختم، نمبر الاٹ، عظمیٰ خان کی توہین عدالت کی درخواست پر جلد سماعت کی صدا۔ رجسٹرار آفس نے فریقین پر توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر قانون اور وزیر اطلاعات کو فریق بنایا گیا ہے۔ ہم سب نے آئین کے تحت حلف کیا، کوئی شک نہیں، حکومت آئین کے تابع ہے۔ نظر ثانی کا آپشن اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کسی بھی حکم کی مزید تشریح ہو سکے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا کہ عدالت کا حکم تھا بانی کو مناسب سیکیورٹی انتظامات کر کے شفا اسپتال لایا جائے، وہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ اس صورتحال میں انہیں سرکاری اسپتال لایا گیا جہاں قابل ڈاکٹرز تھے۔ اسلام آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقات، اسپیکر ایاز صادق کی مذاکرات میں بطور ثالث شرکت، پیپلز پارٹی کا سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ فنڈ منظور کرنے پر احتجاج، پیپلز پارٹی کا قانون سازی میں اعتماد میں نہ لینے پر بھی تحفظات کا اظہار۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب مکمل، نون لیگ کے چودھری طارق فاروق 32 ووٹ لے کر اسپیکر، احمد رضا قادری 32 ووٹ لے کر ڈپٹی اسپیکر منتخب، پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید نے 13 اور ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار عامر غفار ڈون نے 13 ووٹ حاصل کیے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ایک ایک ووٹ مسترد ہوا۔ جماعت اسلامی کے ملک بھر میں احتجاجی کیمپ اور دھرنے جاری، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 13 ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے، جس کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کا 10 روپے کا نوٹ ختم کرنے کا فیصلہ، منظوری کے بعد نوٹ کی بجائے سکہ جاری کیا جائے گا۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں اسٹیٹ بینک حکام کی بریفنگ۔ بتایا کہ اسٹیٹ بینک نے 10 روپے کا نوٹ ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے منظوری مانگی ہے۔ منظوری ملتے ہی نوٹ ختم کر دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ایکسس ٹو فائنانس اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، ہاؤسنگ، زراعت، ایس ایم ایز اور برآمدی شعبے کے لیے فائنانسنگ بڑھانے کا جائزہ۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤسنگ فائنانس 294 ارب روپے سے بڑھ کر 307 ارب روپے ہو گیا۔ وزیر خزانہ کا کسانوں، ایس ایم ایز، برآمد کنندگان اور گھر کے خواہش مند افراد میں فائنانسنگ اسکیموں کی آگاہی بڑھانے پر زور۔ وزیر اعلی پنجاب کا 4 روزہ دورہ چین، مریم نواز کی سنکیانگ کی پارٹی سیکرٹری چن شیاؤ جانگ، کمیونسٹ پارٹی سنکیانگ یغور کے سیکرٹری ہی جانگ یو اور دیگر سے ملاقات۔ زراعت، آبپاشی اور لائیو اسٹاک میں شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب کارپوریٹ زون فارمنگ سے مستفید ہونا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں محفل نعت ہوئی، ملک بھر سے نعت خواہوں کی شرکت۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے تقریب سے خطاب میں کہا، سیرت پاک سے ہمیں اخلاق، صبر اور برداشت کا درس ملتا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل کر کے برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دن باقی رہ گیا۔ گھر محلے برقی کمکموں سے سجا دیے گئے۔ برقی کمکموں، جھنڈوں، جھنڈیوں، جھالروں، نالائن پاک کی فروخت، جگہ جگہ محافل نعت اور سیرت کانفرنسز کا انعقاد۔ فضا درود و سلام سے معطر ہو گئی۔ مزدوروں، مسافروں اور خواتین کو نشانہ بنانا کالعدم بی ایل اے کے عوام دشمن کردار کا ثبوت۔ سرانان میں کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی فائرنگ سے 6 محنت کش شہید۔ جہاں بحق مزدوروں کی میتیں فورٹ منرو روانہ کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور گورنر بلوچستان کی شدید مذمت۔ ایکشن کمیٹی نے اربوں روپے سے بنی سڑکیں کھود کر تباہ کر دیں، درختوں کو کاٹ کر ٹمبر مافیا کے حوالے کیا۔ آئی جی آزاد کشمیر لیاقت علی ملک کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے باعث یہاں پر سیاحت اور تعلیم تباہ ہوئی۔ فورسز کے جوان مظاہرین کے ہاتھوں شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ سوال کیا کہ جدید اور ممنوع ہتھیار M4 اور M7 سے لیس افراد کون سے پرامن احتجاج کا حصہ ہیں۔ میر رضا قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے اہم سوالات اٹھا دیے۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے استفسار کیا کہ جی آئی ٹی بنانے کے لیے براہ راست ہدایت دی جا سکتی ہے۔ کیا عدالت تفتیش کے عمل کو نگرانی کر سکتی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور ڈپٹی اٹارنی جنرل سے معاملت طلب۔ کیس کی مزید سماعت 31 اگست کو ہوگی۔ میر رضا علی قتل کیس، بزنس پارٹنر کے بھائی عبداللہ کی عبوری ضمانت منظور۔ عبداللہ نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ عدالت نے تفتیشی افسر اور مدعی مقدمہ کو نوٹسز جاری کر دیے۔ درخواست گزار کو 1 لاکھ کے مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ کراچی کی سیشن عدالت میں انمول اور پنکی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات۔ پنکی اور ملزم عاقب کو پیش نہ کیے جانے پر عدالت برہم۔ مقدمے میں 5 مفرور ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ آئندہ سماعت پر انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی راولپنڈی میں حنا جاوید کے وحشیانہ قتل کی شدید مذمت۔ کیس کی نگرانی کے لیے قومی اسمبلی کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ معاملہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بھیج دیا۔ واقعے کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ حنا جاوید قومی اسمبلی میں نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تحت 2019 سے جون 2026 تک فرائض انجام دیتی رہیں۔
سندھ ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو NIRC کا مستقل چیئرمین مقرر کرنے کا حکم. قائم مقام چیئرمین کی تقرری کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے. قانون میں قائم مقام چیئرمین کی تقرری کی واضح گنجائش نہیں. چیئرمین کے عہدے کے لیے حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج ہونا ضروری ہے. انتظامی اقدام کے ذریعے قانون میں موجود طریقہ کار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. افسر شاہی کی نوکری، ریٹائرمنٹ کے بعد بیرون ملک منتقلی اور قومی خزانے سے بیرونی کرنسی میں پینشن. اعلیٰ ریٹائرڈ افسران کے بیرون ملک منتقل ہونے کے باوجود غیر ملکی کرنسی میں پینشن لینے کا انکشاف. بیرون ملک مقیم ریٹائرڈ افسران سے متعلق تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش. 33 بیرون ملک مقیم ریٹائرڈ افسران کو 34 کروڑ 21 لاکھ روپے سالانہ متعلقہ غیر ملکی کرنسی میں پینشن ادا کی جاتی ہے. OGDC کی سینئر مینجمنٹ کی تنخواہوں کی تفصیلات سینٹ میں پیش. MD OGDE احمد حیات لاک کی بنیاد تنخواہ 55,64,000 ماہانہ. چیف فائنینشیل آفیسر 28,37,000. ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ماہانہ تنخواہ 22 لاکھ روپے. تمام افسران کو گھر کے کرائے کی مد میں بنیادی تنخواہ کا 45%. گاڑی اور فیول کی سہولت بھی حاصل. اور مری میں لائن لوڑیا باڑیا کے قریب بس کھائی میں جا گری. حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی. 5 زخمیوں کو مری سول اسپتال منتقل کر دیا گیا.